انڈیا کو یہ میسج دیا گیا کہ اگر دوبارہ کسی قسم کی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ قسم کا فوری قسم کا رد عمل آئے گا. فتنۃ الہندوستان وہ ہے جن کو ہندوستان کی آشیرواد حاصل ہے اور پاکستان میں خاص طور پہ بلوچستان میں مودی حکومت اس وقت جو ہے اس کا تخت لرز رہا ہے اور کانگریس کی جانب سے پریشر پڑ رہا ہے. اے این پی کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے. پہلے زاہد خان صاحب بھی چھوڑ گئے تھے, وہ نون لیگ میں آگے, تو اے این پی کیا فزیکلی ختم ہی ہو گئی ہے وہاں سے؟ کب تک لوگ لاشیں اٹھا سکتے ہیں؟ نظریات ایک سٹیج پر پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ کے سامنے صرف جنازے پڑے ہوتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے عمران خان سے 2-3 دفعہ یہ بیان اور دلوا دیں, اس کا پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان جو کچھ کہتے ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے, اور وہ جو الٹا ہوتا ہے اس کا پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. ناظرین السلام علیکم. بی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 3 موضوعات پر براہ طور پر بات کریں گے. پہلی بات, ڈی جی آئی ایس پی آر کا الجزیرہ کو انٹرویو, بڑا دبنگ انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں خاص باتیں کیا کیا تھی, اس انٹرویو کی ٹارگٹ آڈینس کیا تھی, اس پہ بات کریں گے. دوسرا, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستان پیسے نہ بھیجیں, اور انہوں نے اتنا عمل کیا کہ $8 ارب زیادہ بھیج دی. یہ کیا چکر ہے, وسیم بھائی صاحب سے پوچھیں گے. اور ایک خاتون جنہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا, جن کے بارے میں توقع تھی کہ وہ کبھی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ پیچ اپ نہیں ہو سکتا, سمر بلور صاحبہ نے جوائن کر لیا ہے. بلور خاندان کون ہے, کس جماعت سے تعلق ہے, اور ان کی قربانیاں کیا ہیں, اور سمر بلور کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا الجزیرہ کو انٹرویو. اچھا جی, ڈی جی ایس پی آر جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف, انہوں نے انٹرویو دیا ہے الجزیرہ کو. اس میں انہوں نے, الجزیرہ نے چونکہ حالیہ سیکیورٹی سچویشن انڈیا ایران کے حوالے سے سوالات کی, انہوں نے خاص طور پہ انڈیا کو تو میسج دیا کہ پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. دوسرا, انہوں نے فتنۃ الہندوستان کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ فتنۃ الہندوستان وہ ہے جن کو ہندوستان کی آشیرواد حاصل ہے اور پاکستان میں خاص طور پہ بلوچستان میں جارحیت کر رہے ہیں, بلوچستان میں دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں. فتنۃ الخوارج کی بھی بات کی, اور فتنۃ الخوارج انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خارجی ہیں اور جو اسلام کے نام پر لوگوں کو, اسلام کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو قتل کریں پاکستان میں, اور ان کو بھی ہندوستان کی سرپرستی حاصل ہے. تو بیسیکلی انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کہا کہ کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر یا پاکستان پر حملہ کرے. پاکستان کا دفاع مضبوط ہے, ایک رسپانسبل ایٹمی قوت ہے ہم, جو ایک ڈیٹرنس ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں اور ٹیسٹڈ قوت ہے. تو بیسیکلی میرا خیال ہے انڈیا کو یہ میسج دیا گیا کہ اگر دوبارہ کسی قسم کی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ قسم کا فوری قسم کا رد عمل آئے گا, اور پاکستان کسی قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پہلے کی طرف مکمل تیار ہے. اصل میں بات یہ ہے وسیم صاحب کہ اس میں جتنا سمجھ سکا ہوں کہ اس انٹرویو کی اور اس کی پروپیگیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو بڑی عبرتناک شکست دی ہے, اور انڈیا کے لیے وہ سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا. مودی صاحب نے اپنی حکومت کے ذریعے یہ کہلوانے کی بڑی کوشش کی کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں, لیکن یہ مسئلہ ان کا بیک نہیں سکا. مودی حکومت اس وقت جو ہے اس کا تخت لرز رہا ہے اور کانگریس کی جانب سے پریشر پڑ رہا ہے. اس کی دوسری جانب آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت نے اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کر لیا, جس سے کچھ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ بھارت کے پاس لاسٹ ریزورٹ کیا ہوگا مودی حکومت کو بچانے کا, کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی شرانگیزی تراندازی کرنے کی کوشش کرے. 2 طرح کی چیز کرتے ہیں. ایک تو یہ چوری چھپے چیز کرتے ہیں, جیسے BLA کے ذریعے کرا دی, کوئی بم دھماکہ, کوئی دہشت گردی کا واقعہ, یہ اوپنلی نہیں کرتے. دوسرا, جس طرح انہوں نے جنگ کی کوشش کی تھی, منہ کی کھائی تھی, وہ صرف ایک مثلا خوف نہیں ہے, وہ کافی حد تک حقیقت پر مبنی ہے کہ بھارت کی جانب سے اس طرح کی شرانگیزی کی توقعات پاکستانی فوج کو, پاکستانی حکومت کو ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا ہے. اور 2-3 ایسپیکٹ ہیں. ایک تو ملیٹریلی ہم نے تیار رہنا ہے, وہ ہم پہلے بھی تھے اور ہم نے اس کا مزہ بھی چکھا دیا بھارت کو. دوسرا, سفارتی سطح پر بین الاقوامی دنیا کو ہم نے یہ بتانا تھا, اور ہم بڑی کامیابی سے یہ بتائے ہیں کہ اصل میں دہشت گرد کون ہے, مودی حکومت کی حقیقت کیا ہے, اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. تو یہ پاکستان نے بلاول بھٹو کی قیادت میں جو وفد گیا تھا, بڑی جو ہے نا
دانش مندی سے پاکستان کا کیس لڑا ہے. تو یہ بنیادی طور پر خطرات ہیں میرے خیال میں. اس کی بنیاد پر اس انٹرویو کو دیا گیا اور اس کی پروپیگیشن. اور دیکھیں اس میں قومی یکجہتی کی بھی ضرورت ہے, سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے, اگر ایسا ہے معاشی استحکام کی بھی ضرورت ہے. یعنی کہ دشمن کے ساتھ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو ملکی سطح پر بھی ایک استحکام کی ضرورت ہے, عوامی سطح پر بھی ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ عوام مطمئن رہیں. آپ پٹرول کی قیمت جو بڑھا دی یا اس طرح کے کوئی اقدامات ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے, اور ہمیں ایسا ایک فضا سازگار کرنی چاہیے کہ عوام خوشحال ہوں اور قومی یکجہتی کی ایک فضا قائم رہے. اس میں نا قومی یکجہتی کے حوالے سے یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے درمیان بھی کوئی رخنے نہ نظر آئے, کوئی ڈویژن نہیں نظر آئے. یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ کامیابی سے چل رہا ہے اور اس کے اندر رخنے ڈالنے کی بہت کوشش کی گئی ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن ابھی تک یہ سلسلہ سارا یہ بھی قومی یکجہتی کی ایک بڑی عمدہ مثال ہے. بالکل. اچھا, یہ جو پشاور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج, اور نون لیگ حالانکہ کے پی میں کوئی خاص پاپولر اب نہیں رہی. ایک دور میں نون لیگ نے حکومت بنائی ہوئی ہے کے پی میں, سردار مہتاب عباسی ان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا کے پی کو. اب وہاں پر بڑی کمزور سی نون لیگ رہ گئی تھی. آج لیکن ایک اور بوسٹ ملا ہے, اور سمر بلور جو ہیں ایک سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں, دہائیوں سے ان کا خاندان سیاست میں, پشاور کے بڑے بااثر لوگ تھے. انفارچونیٹلی اب کچھ دن پہلے ہم نے ہی خبر دی تھی بی نیوز میں سراج الحق کی کہ یہ سارا خاندان پشاور سے موو کر رہا ہے, پشاور چھوڑ گیا ہے, اور قربانیاں ہیں. ان کے ان کے جو سسر ہیں اور ان کے شوہر ہیں وہ دونوں شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے نون لیگ جوائن کی ہے, پرائم منسٹر سے ملاقات بھی اور نون لیگ کو جوائن بھی کیا ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے, نون لیگ کو کتنا بوسٹ ملے گا, اور یہ اے این پی کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے کہ ان کی پارٹی کے تو سارے لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے, پہلے زاہد خان صاحب بھی چھوڑ گئے تھے, وہ نون لیگ میں آگے, تو اے این پی کیا فزیکلی ختم ہی ہو گئی ہے وہاں سے؟ دیکھیے اے این پی ایک زمانے میں بہت بڑی جماعت ہوتی تھی اور کے پی کے کی سیاست میں اس کا بڑا رول تھا. یہ وہ لوگ تھے جو پروگریسو لوگ تھے, یہ قدامت پسند لوگ نہیں تھے. یہ لوگ وہ تھے جو افغان وار کے بڑے خلاف تھے. اصل میں پڈا ان کا ریاست سے اسی وقت شروع ہوا کہ یہ افغان وار کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے جو پریڈکشنز کی تھیں کہ اس سے ہم اپنا ملک برباد کر لیں گے, یہاں پہ کلاشنکوف کلچر آ جائے گا, یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو جائے گی, یہ اس وقت انہوں نے بات کی تھی. لیکن اس وقت ظاہر ہے ہم قومی جذبہ جہاد میں تھے, کسی نے وہ بات سنی نہیں. لیکن اس کے نقصانات آج ہمیں احساس ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت درست بات کر رہے تھے. اچھا, یہ لوگ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں. بادشاہ خان سے تو ظاہر ہے انفلوئنس ہیں ہی, اور اس کے بعد ولی خان, اسفندیار ولی خان, اور پھر اس کے بعد ان کی سوچ جیسے ہم کہتے ہیں نا سرخ ریتنا, یہ کمیونزم سے سوشلزم سے متاثر لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگ تھے, جاہل لوگ بالکل نہیں تھے. بڑے بڑے لائق لوگ اس میں شامل تھے. نظریاتی سیاست کرتے تھے, کسی کے اوپر انقلاب کی بات کرنا, برابری کی, مساوات کی بات کرنا, کسی کے اوپر ذاتی حملے کرنا, خواتین پہ کیچڑ اچھالنا, اس طرح کی سیاست یہ لوگ نہیں کرتے تھے. اور ایک زمانے میں مثلا پشاور 1 جو پاکستان کا جب الیکشن شروع ہوتے تھے پہلا حلقہ ہوتا تھا, وہاں سے میرا خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو کو شکست ہوئی تھی, وہاں سے اے این پی نے دی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ بات صحیح. اچھا خیر, اگر یہ غلط ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا, لیکن بڑی طاقتور جماعت یہ رہی ہوئی ہے. پھر آہستہ آہستہ دہشت گردی کے جو حملے ہوئے اس میں اس جماعت کو ٹارگٹ پر کیا گیا, اور بے تحاشا لوگ اس کے اندر, مطلب آپ نے تو ان کا بشیر بلور مرحوم کا, ہارون بلور کا ذکر کیا, اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں, بہت سارے کارکن ہیں جو دہشت گردی کی وجہ سے ختم ہو گئے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ جماعت ختم ہو. کب تک لوگ لاشیں اٹھا سکتے ہیں؟ نظریات ایک سٹیج پر پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ کے سامنے صرف جنازے پڑے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال کے پیش نظر اب یہ اس خاندان نے سیاست چھوڑ دی ہے. بہت محترم ہیں سمر بلور صاحبہ, وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئی ہیں. بڑی اچھی روایت ہے کہ وہ ان کو پولیٹیکل سپیس دی گئی ہے, لیکن کیا وہ کے پی کے میں امپیکٹ کر سکیں گی؟ اب جب ان کے خاندان کے لیے جگہ نہیں رہی, نون لیگ بھی کے پی کے میں نان ایگزسٹنٹ ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ بہت اہم رول ادا کر سکیں گی کے پی کے کی سیاست میں. اچھا, یہ آپ کے خیال میں اتنا ان کا سگنیفیکنٹ نہیں رہے گا ان کا شامل ہونا یا نہ ہونا؟ کے پی کے کی سیاست کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی چیف منسٹر پتہ نہیں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. لیکن کل ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی کہ چیف منسٹر صاحب, جناب چیف جسٹس صاحب کی تقریب لبرداری تھی, چیف منسٹر صاحب اور گورنر صاحب اکٹھے بیٹھ گئے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے گورنر ہاؤس میں. تو آپ کے خیال میں وہ بچ گئے ہیں کیا
گنڈاپور صاحب؟ اچھا، مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ہے نا نوکری ختم ہو رہی ہے یا حکومت ختم ہو رہی ہے، لیکن اب بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ان کو تھوڑا سا سوال ضرور کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے عام ایشو ہے گورننس کا۔ دیکھیے، گورننس کا الزام تو انہی کے اوپر آئے گا۔ وہاں سیلاب کے حوالے سے کوئی انتظامات نہیں ہیں، کرپشن کے میگا اسکینڈل آ رہے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، ہر وہ چیز جو عوامی فلاح کی تھی وہ چند خاندانوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب اس کے سرغنہ ہیں، وہ کبھی سیاسی چارپائی کی ایک اینٹ بٹھاتے ہیں، کبھی دوسری کان بٹھاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے گورننس کا بہت برا حال کیا۔ ابھی سوات کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد جو انکوائری ہوئی وہ سارا کچھ ہے۔ اور یہ پتہ چلا کہ ارلی وارننگ سسٹم 2015 سے آیا ہوا سوات میں اور انسٹال نہیں ہو سکا، 15 سال سے نہیں انسٹال ہو سکا۔ جی بالکل، 2015 سے بھی پہلے، بلکہ 2010 میں یہ سسٹم لایا گیا تھا، لیکن گورننس کے بڑے مسائل ہیں۔ اچھا، ایک خوشخبری بھی سن لیں، چلیں وہ تو ہے، اتنی ساری وہ چیزیں آئی ہیں، تو اس میں یہ اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، 8 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ اس دفعہ 38.3 ارب ڈالر پاکستان میں بھیجے گئے ہیں۔ اس سال فروری میں عمران خان صاحب نے کال دی تھی کہ اوورسیز پاکستانیز بائیک آؤٹ کریں اور پاکستان میں ترسیلات زر نہ بیچیں، یعنی ریمیٹنسز نہ بھیجیں، لیکن میں نے دیکھا اس کے بعد ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا اور ہر مہینے ریکارڈ پہ ریکارڈ بنتا گیا، ریکارڈ پہ ریکارڈ بنتا گیا، اور 3.4 بلین تو صرف جون کے مہینے میں پاکستان میں آئے، تو بڑی تعداد میں لوگ بھیج رہے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے باہر بھی گئے گزشتہ 2-3 سالوں میں، اور پاکستان میں روزگار نہیں ہے، باہر جا کے وہ روزگار لے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ریمیٹنسز بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی اتنی شاید ایکسپورٹس نہیں ہے 33 بلین ڈالر کی جتنی کہ ریمیٹنسی سے پیسے آئیں۔ یہ بات تو اچھی ہے کہ وہ پاکستان کا خرچہ اٹھ رہا ہے، پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہو رہے ہیں اور اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اسی کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ بھی وہ ہو رہا ہے، تو ایک اچھی خبر ہے۔ جی بہت اچھی خبر ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایک زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب کی ہر بات پوری ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں دن فلاں بندہ گرفتار ہو جائے گا، اور گرفتار ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے فلاں دن فلاں عدالت فلاں فیصلہ دے گی، فیصلہ ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے فلاں دن فلاں جماعت کی اتنی وکٹیں گریں گی، اور وہ گر جاتی تھی۔ پھر وقت بدل گیا۔ عمران خان آج کل جو کچھ کہتے ہیں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ مطلب ان کو نے خواہش کی کہ فلاں شخص، فلاں طاقتور شخص فلاں عہدے پر نہیں آئے گا، وہ ہوا، سب کے سامنے ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ دھرنے سے انقلاب آ جائے گا، تو پھر نہیں ہوا۔ اب چیزیں الٹ، تاریخ کا پہیہ الٹا چل رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ریمیٹنس پاکستانی نہیں بھیجیں گے، تو اس کا الٹا اثر ہوا۔ 8 ارب ڈالر بڑی رقم ہے پاکستان جیسے، وہ زیادہ بھیج دیے۔ تو عمران خان IMF سے 6 ارب ڈالر لیتے ہیں پورا ان کے 3 سالہ پروگرام میں۔ میری ریکویسٹ ہے عمران خان سے 2-3 دفعہ یہ بیان اور دلوا دیں، اس کا پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان جو کچھ کہتے ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے، اور وہ جو الٹا ہوتا ہے اس کا پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔